ہے جس کو عام اہل اور ایک اس قرآن کا معرفت جانتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ خالق کائنات نے اس قرآن کے ظاہر اور باطن دونوں کو سینہ علی المرتضیٰ میں یکجا کر دیا۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ جب میرے آقا خود فرما رہے ہیں کہ علی قرآن سے جدا نہیں اور قرآن بولیے قرآن علی سے جدا نہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خود مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی زبان مبارک سے اعلان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں سلونی عن کتاب اللہ، اے لوگو اس قرآن کے بارے میں تم نے جو پوچھنا ہے علی سے پوچھ لو، جو پوچھنا ہے سلونی مجھ سے پوچھ لو۔ کون کہہ رہا ہے؟ علی المرتضیٰ۔ کس کے بارے میں؟ عن کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اس قرآن کے بارے میں کوئی ظاہری معنی، کوئی باطنی معرفت اور حقیقت، کوئی احکام کی بات جو پوچھنا ہے کس سے؟ علی کہتے ہیں مجھ سے پوچھو، اس لیے کہ فرماتے ہیں واللہ ما نازلت من آیہ، خدا کی عزت کی قسم اس قرآن کی جو آیت بھی اتری فقط عرفت، خدا کی قسم میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ این نازلت، فی من نازلت، ام باللیل نازلت ام بالنہار نازلت، فرماتے ہیں کہ میں سب جانتا ہوں کہ یہ آیت کہاں اتری، کس کے حق میں اتری، کس موقع پر نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی، اور پھر یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ آیت دن میں اتری ہے یا رات میں اتری ہے۔ یہ سارے حقائق اور معارف اللہ نے کس کو عطا کیے؟ بولیے مولا کائنات کو۔ کس کو عطا کیے؟ مولا کائنات کو۔ یہ وجہ ہے کہ تاجدار کائنات نے جب اپنی لخت جگر اور اپنی نور نظر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا نکاح مولا علی سے کیا، تو نکاح کر کے جب آپ اپنی لخت جگر کو رخصت کرنے لگے تو رخصت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اما تردینا، اے میری فاطمہ کیا تو مجھ سے راضی نہیں ہے کہ بے شک میں نے تیرا نکاح ایک ایسے شخص سے کر دیا اقدم امتی سلامن، جو میری امت میں مسلمان ہونے میں سب سے پہلا ہے، وَأَعْظَمُ عِلْمًا، اور جو میری امت میں سب سے زیادہ علم والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالق کائنات نے اسے قرآن کا ظاہر بھی عطا کیا ہے اور قرآن کا باطن بھی عطا کیا ہے۔ اب یہاں ایک بڑی خاص اور لطیف بات عرض کرنے لگا ہوں۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک عالم کتاب کا ذکر کیا۔ کس کا ذکر کیا؟ بولیے من عندہ علم الکتاب۔ اب یہاں تو علم الکتاب ہے اور وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لگا ہوا دربار ہے۔ ملک سبا سے ملکہ بلقیس جب چل پڑی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ اس ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے کون ہے جو اسی کا شاہی تخت اٹھا کر میرے دربار میں حاضر کر دے، جو اس کا شاہی تخت لا کر میرے دربار میں میری بارگاہ میں حاضر کر دے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس سوال پر قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، آپ کی امت کا ایک عارف، ایک عالم، ایک ولی کامل کھڑا ہو گیا، اور وہ کون تھا؟ عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، جس کے پاس حضرت سلیمان پر اترنے والی کتاب کا علم تھا، اور وہ علم کامل نہیں، من الکتاب، اس کتاب میں سے کچھ علم۔
اس کتاب بولیے، چونکہ اہل علم جانتے ہیں من تبعید کے لیے آتا ہے، یعنی بعضیت کے لیے، اس میں سے کچھ. تو یہاں قرآن کہتا ہے کہ سلیمان پر نازل ہونے والی اس کتاب میں سے کچھ علم رکھنے والا وہ شخص جب کھڑا ہوا تو اللہ نے اس کو شان یہ عطا کی، اس نے کہا انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے نبی آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ شاہی تخت لا کر آپ کے دربار میں حاضر کر دیتا. حضرت سلیمان نے آنکھ جھپکی تو وہ تخت، بولیے. بعض لوگ جو آج کل فتنہ پھیلانے والے یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اور بیٹھ کر کرامات اولیاء کو ڈسکس کرنے والے کہ جی یہ کرامت نام کی کوئی شے نہیں ہے، کوئی آج کرامت دکھا دے، کوئی کیمرے کے آگے کرامت دکھا دے، اس طرح کی فضولیات. آئیے قرآن مجید سے پڑھ کر کوئی ایتھینٹک کتاب بولیے ہے. اب اگر قرآن حق ہے تو مجھے سچ بتائیے، آنکھ جھپکنے سے پہلے 900 میل کی مسافت سے شاہی تخت اٹھا کر حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر کر دینا یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یہ کرامت نہیں تو اور بولیے. اور یہ کرامت کس کی ہے؟ حضرت سلیمان کی امت کے ولی کی. کس کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی. اگر یہ کرامت ہے تو خود سوچئے مصطفیٰ کی امت کے اولیاء کی کرامات کا عالم کیا ہوگا. اب اس پر تو کسی کا اختلاف نہیں کہ امتوں میں سب سے افضل امت میرے آقا کی امت. افضل امت کس کی ہے؟ حضور کی امت ہے. اور کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید ہے. تو اگر کتابوں میں افضل کتاب قرآن ہے اور امتوں میں سب سے افضل امت مصطفیٰ ہے تو پھر ماننا پڑے گا اولیاء میں سب سے اونچے درجے کے اولیاء بھی تاجدار کائنات کی امت کے اولیاء ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے اس مرد کامل کا ذکر قرآن نے کیا کہ جس نے آنکھ جھپکنے سے پہلے کیا؟ تخت بلقیس. کہاں سے لایا؟ 900 میل سے. اب آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ 900 میل کا سفر طے کر سکتے؟ بولیے. آنکھ جھپکنے سے پہلے تو کوئی بیٹھا شخص کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. کوئی کھڑا شخص بیٹھ نہیں سکتا. جھپکنے میں تو سیکنڈ کیا مائکرو سیکنڈ بھی نہیں لگتا. اتنی دیر کے اندر یہ شان ہے کس کی؟ جس کو قرآن نے کہا وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، جس کے پاس کتاب کا علم، اور کتاب کا علم بھی کامل بولیے من الکتاب، بعض علم رکھنے والے کی یہ شان ہے. تو پھر خود سوچئے کہ جس کو قرآن کہتا ہے من عندہ علم الکتاب، جب حضرت مولا کائنات کی بات آئی تو خالق کائنات نے فرمایا حبیب نے کہہ دو کہ میری نبوت کا گواہ اس کتاب کا بعض علم رکھنے والا نہیں، علم الکتاب، اس کتاب یعنی قرآن کا کامل علم رکھنے والا علی میری نبوت کا سب سے بڑا گواہ. اب ادھر بعض علم ہے اور ادھر کل علم ہے. ادھر سلیمان کا امتی ہے، ادھر میرے مصطفیٰ کا بھائی ہے. ادھر سلیمان پر آنے والی کتاب، ادھر مصطفیٰ پر آنے والی کتاب. کوئی موازنہ ہے؟ بولیے. اگر اس بعض علم رکھنے والے کی کرامت اور ان کی عظمت کا عالم یہ ہے تو پھر خود سوچئے کہ علی کی شان کا عالم، وہ اگر 900 میل سے شاہی تخت لا سکتا ہے تو پھر یہ ایک ہاتھ سے خیبر کا قلعہ بھی اکھاڑ سکتا ہے. کیونکہ ان کی شان اس سے کہیں بولیے بڑھ کر ہے. اور پھر سیدنا مولا کائنات آپ کی سیرت کا اگر مطالعہ کرے تو اللہ پاک نے آپ کو کئی خوارق عادت کرامات سے بھی نوازا تھا. بڑی بڑی
کرامات اہل علم نے قلم بند کی ہیں، جن